الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا اللہ تعالی ہی پیدا کرتا ہے اور وہی پسند فرماتا ہے جو چاہے جہاں چاہے جسے چاہے جب چاہے. کسی اور کا کچھ اختیار نہیں. وہ کافر جو نبی پاک پر اعتراض کرتے تھے رب تعالیٰ نے جواب دیا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ان سے بہت پیار ہے. پہلے نبیوں پر کافروں نے، مشرکوں نے، دشمنوں نے اعتراض کیے تو نبیوں نے خود جواب دیے
مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کسی نے اعتراض کیا رب تعالی نے جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کتنے پیارے ہیں، کتنی شان والے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کافروں نے، ہمیں کیوں نہیں بنایا، ہم امیر ہیں، مالدار ہیں، ان کو کیوں بنا دیا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا میں پیدا کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے پسند فرمایا، انہیں اپنا حبیب بنایا۔ تو یہ وہ جو اعتراض کرنے والے تھے ولید بن مغیرہ وغیرہ، ان کو جواب ہو گیا۔ ہمارے لیے اس میں یہ بات آ گئی کہ ہم بھی اللہ کے پیاروں سے محبت کریں، حسد نہ کریں۔ حسد اللہ کی عطا سے بغض رکھنا، اللہ نے اس کو کیوں دے دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دے دیا، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا، اعتراض کرنا۔ رب تعالی جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے، جس کو نعمت ملی اس پہ رشک کیا جائے، حسد نہ کیا۔ حسد جلنے کو کہتے ہیں، سڑنے کو کہتے ہیں، برا ماننے کو کہتے ہیں۔ رشک خوش ہونا، کتنا اچھا ہے، اس کو یہ چیز ملی ہے، تو رشک کریں، حسد نہ کریں۔ یہ آپس کی بات آپ کے لیے بتائی۔ رسول منتخب کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کو اختیار ہے، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کس کو لڑکا دے رہا ہے، کس کو لڑکی دے رہا ہے، کس کو مال دے رہا ہے، کس کو نہیں دے رہا ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ جو لوگ اللہ کی عطا پر معترض ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کو سوائے گھاٹے کے کچھ ملتا نہیں۔ شکر کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، شکایت کرنے والا کامیاب نہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق کوئی خدا نہیں ہے۔ توحید یہ عقیدہ ہے بنیادی، اللہ تعالی کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ وہ کیسا ایک ہے؟ واحد حقیقی، اس جیسا کوئی ایک اونچی گئی ہے نہیں۔ نمبر ڈیجٹ آپ کے ہاں 1 نمبر 2 نمبر، وہ جو ایک ہوتا ہے اس کے 2 آدھے ہو سکتے ہیں، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ 2 کا 1 ہے، 3 کا تیسرا ہے، 4 کا چوتھا ہے جو 1 ہے۔ لکڑی ایک قسم ہے، لوہا ایک قسم ہے، گندم ایک جنس ہے، چاول دوسری جنس ہے۔ اللہ تعالی واحد نوعی، واحد جنسی، واحد عددی نہیں، وہ واحد حقیقی ہے۔ آپ بھی کہیے وہ واحد حقیقی ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالی کی ذات و صفات
اسماء و افعال، اللہ کی ذات میں، اس کی خوبیوں میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کسی کو کسی طرح شریک مانتے نہیں۔ کچھ لفظ بولے جاتے ہیں، مثلا رحیم کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، نبی کے لیے بھی آیا ہے، ہمیں بھی رحم کرنے کو کہا گیا، تم چھوٹوں پر رحم کرو، مہربانی کرو۔ تو لفظ ایک ہوتا ہے، حقیقت ایک نہیں ہوتی۔ اللہ جس شان سے رحیم ہے کوئی اور اس شان سے رحیم ہو سکتا نہیں۔ ہاں، اللہ جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ تو صرف لفظوں کے بولنے سے شرک لازم نہیں آئے گا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے۔ مثلا اللہ تعالی رحیم ہے تو جیسا اللہ رحیم ہے بالکل ویسا ہی رحیم کسی اور کو مانیں گے تو یہ برابری ہو جائے گی، اور ہم یہ کرتے نہیں۔ تو میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ ہم ہرگز 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 مشرک نہیں ہیں۔ یہ جو شرک کے فتوے دینے کی جن کو عادت پڑی ہوئی ہے مفتیان شرک، ان کے فتووں سے ہم مشرک نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کے نزدیک مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ پھر یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی خود کرتے ہیں، تو اپنے لیے فتوے کیوں نہیں ہیں؟ مثلا مثال دیتا ہوں، مولانا عربی کا لفظ ہے، ہمارا مولا، مولا کے معنی مددگار، مولا کے معنی پیارا، مولا کے معنی دوست بھی، اب جو بھی معنی کر رہے ہیں۔ اب نا ضمیر جمع ہمارا مولا، مولانا کس کے لیے لفظ آیا قرآن میں؟ انت مولانا، ہوا مولانا، اللہ کے لیے لفظ آیا یا نہیں؟ لیکن جس داڑھی والے کو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی مولانا کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو فتوے لگاتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو مولانا کہلواتے ہیں۔ تو وہی لفظ اللہ کے لیے بولا، وہی ان کے لیے بولا، تو کیا برابری ہو گئی؟ اونچی لفظ ایک ہے، ورڈ لفظ ایک ہے، اللہ کے لیے بھی بول رہے، داڑھی والے کے لیے بھی بول رہے، تو کیا برابری ہو گئی؟ نہیں۔ یہی بات آپ کو سمجھانی تھی۔ تو صرف لفظوں کے بولنے سے شرک لازم نہیں آتا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے، یعنی جیسا مولا اللہ ہے ویسا کوئی اور نہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ قرآن میں ہے ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، بے شک ان کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے اور نیک ایمان والے ہیں۔ تو کیا سارے ایک برابر ہو گئے؟ اونچی، حالانکہ ذکر مولا کا لفظ ایک ہے، آگے اللہ کا نام بھی ہے، آگے جبریل کا نام بھی ہے، آگے ایمان والوں کا بھی ذکر ہے۔ تو جو لوگ نہیں سمجھتے، اب نعم المولا، اچھا مولا کون ہے؟ اللہ۔ ونعم النصیر، اچھا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ لیکن دوسرے بھی مدد کرتے ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن آپ اسی معنی میں، اسی حقیقت میں لیں گے تو پھر درست نہیں ہوگا۔ تو یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے کہی، اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود برحق ہے۔ اس کے سوا جتنے پوجا کیے جاتے ہیں سب جھوٹے، وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، یہ ہرگز معبود نہیں۔ وہ آگ ہو، ہوا ہو، پانی ہو، وہ بتوں، یہ ہرگز معبود نہیں۔